اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران کے بھائی ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی ہیں عمران، جو کہ جنہوں نے اپنے علاقے کی مارکیٹ کے لوگوں کے لیے حق کے لیے آواز اٹھائی، لیکن ان کو ناحق طور پر ختم کر دیا کہ ان سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے پہ بڑا افسوس ہے ہمیں اس سارے معاملے کے حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ کہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا اور اس حد تک چلا گیا کہ آپ کے بھائی کو ختم کر دیں؟ سر جھگڑا ایسا ہی تو کوئی نہیں تھا، نہ ہمارا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، نہ ہم ایسے لوگ ہیں. لیکن ہم تو الحمدللہ حلال رزق کما رہے ہیں. میں اوورسیز پاکستانی ہوں، بھائی میرا ادھر اپنا کاروبار کر رہا ہے، مارکیٹ ہے ہماری الحمدللہ. تو آبائی آپ کی؟ جی آبائی چلتی آ رہی ہے. ہمارے بڑے بھی اپنا وہ ماشاء اللہ گندم چاولوں کا کام کرتے تھے. ادھر ہم مارکیٹ میں سبزی منڈی تھی جو کہ ابھی مارکیٹ بن گئی ہوئی ہے. تو ہمارا تو کیسے ریکارڈ نہیں ہے. بیسیکلی یہ لوگ ہمارے آگے ناجائز طور پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے سرکاری جگہ پہ، رستہ بلاک کیا ہوا تھا. تو ہماری تو یہی ریکویسٹ تھی کہ بھئی آپ ہمارا رستہ چھوڑ دیں. نہیں چھوڑ رہے تھے. ہم نے لیگل چینل یوز کیا، ہم نے تو کوئی لڑائی بھی نہیں کی. پراپر لیگل چینل FIR وغیرہ کروا کے ان لوگوں کو پراپر پولیس کے تھرو آگے سے ہٹوایا. ان لوگوں نے پھر بعد میں صلح صفائی کی، پرانی ایمانی جس کو بولتے ہیں، کہ انہوں نے صلح کی، اس کا ایک پراپر ڈاکومنٹ سائن ہوا، اس کے اوپر صلح ہوئی ہے. اب ان لوگوں نے دل میں رنجش رکھی ہوئی تھی، ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ابھی پھر دوبارہ جب سے یہ پیر آف فورس بنی ہے، اٹھا رہے ہیں، کبھی بٹھا رہے ہیں، اس دوران میں اب یہ دوبارہ پھر آگے اڈا لگانا چاہ رہے تھے، قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. تو بھائی صرف ان سے بات ہی کی ہے، اور ان لوگوں نے جب یہ آئے ہیں ان سے جسٹ بات ہوئی ہے، انہوں نے آگے فائرنگ کی ہوئی ہے. مطلب ایک ناحق قتل ہوا ہے. ایسا ہونا کہ لڑائی ڈسکشن ہوئی ہے فون پہ، میرا ان سے کچھ جھگڑا یا ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں اس لیول تک بات تھی، سوچ بھی نہیں تھا. ہاں جی، اب وہ ان سے بات کی ہے، یہ ادھر سے آئے ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. بھائی نے ساتھ میں چیئرمین کو فون کیا کہ یار دیکھو یہ پھر بات صرف اتنی تھی کہ یہ جگہ جو آپ نے غلط قبضہ کیا ہوا چھوڑے سائڈ، یار ایسے نہ کرو سائڈ کو، ایسے صرف ایسی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بھائی نے چیئرمین کو فون کیا کہ یار یہ دیکھو یہ پھر وہی، اور انہوں نے فائرنگ کر دی. اب اس میں اپنا کتنے فائر کیے لوگوں نے ظالموں نے؟ انہوں نے تو دیکھیں ڈفرینٹ فائر ہوئے ہیں. اس میں سے جو بھائی کو لگے ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 فائر لگے ہیں. ایک دکان کی دیوار پہ لگا اور ایک پیچھے بیک اینڈ پہ شٹر پہ، مطلب پبلک میں فائر کیے انہوں نے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کلوزڈ ویسیلٹی میں کیا ہو، اوپن پبلک میں جہاں پہ لوگ گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ ہماری مارکیٹ کی دیوار پہ لگا ہے، اور ایک ہمارے ساتھ ہماری کزن کی مارکیٹ ہے، اس کے بالکل لاسٹ شٹر پہ جا کے لگا ہے. بھائی کو لگی جس وجہ سے بھائی کو جو ہارٹ کے قریب لگا ہے نا، یا ہارٹ پہ لگا، اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں انہوں نے ٹانگوں پہ بھی لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے ڈفرینٹ فائر جو کیے ہیں، جو بھائی کو لگے ہیں اور بھی لگے تھے، جس کی وجہ سے بھائی کی ڈیتھ ہوئی. مین کاز جو بنا نا وہ ہارٹ والا. تو جب وہ زخمی ہوئے تو زخمی حالت میں فوری زخمی حالت جب ظاہر ہے فائر لگے ہیں جو ہارٹ والے، تو وہ تو مین جس کی وجہ سے وہ پھر گر گئے ہیں. ٹانگوں میں بھی فائر لگے ہوئے تھے، تو خون میں لگتا تو ہو گیا. پھر ادھر جو لوگ تھے انہوں نے جلدی سے آبویسلی ہر کوئی جانتا ہے، تو انہوں نے اٹھایا ہے، اٹھا کے اپنی مدد آپ کے تحت وہ گھر کے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. لیکن وہ رستے میں دم توڑ گئے ہوئے تھے، تو ڈاکٹروں نے بھی کنفرم کر دیا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا، تو اب یہ بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ اس سے پہلے بھی کبھی یہ لوگ اس طرح کے ہیں مبینہ طور پر پہلے بھی معاملات ان کے ایسے؟ دیکھیں یہ لوگ ریکارڈ یافتہ ہیں، ان پہ ایک نہیں، مور دین 35 کچھ. میرے پاس ایک پکچر ہے جس میں مور دین 22 کے قریب کیسز تو اس میں لسٹ ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہم نے اور بھی پتہ کروایا تھا، اوبیسلی کچھ ریسورسز یوز کیے ہیں، تو پتہ چلا مور دین 30 to 35 کیسز ان کے اوپر آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، جس میں زناکاری کا، سود خوری کا، ہوائی فائرنگ کا، حبس بھیجا کا، اغوا کا، یعنی کہ جو بھی ہر طرح کے جو معاملات جو ہے اس میں مین آپ کے دفعات کے ہیں وہ ان کے اوپر درج ہیں. تو ابھی آپ نے رپورٹ اپنے متعلقہ تھانے کی پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے کہ نہیں؟ ہم نے رپورٹ کروائی ہوئی ہے. کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ FIR کی تھی. ان میں ان کا ایک بھائی جو کہ نشئی ہے، پکڑا ہوا تھا پولیس نے. ٹھیک ہے، دوسرے بھائی نے اپنا پیش ہو گیا. ٹھیک ہے، اور باقی دو کی ابھی مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے انٹرم کروا لیا. قتل کے کیس میں اتنی جلدی انٹرم، جو کہ اٹس کوائٹ سرپرائزنگ فار اس. تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ دیکھیں حکومت جو اعلیٰ حکام ہے ان کو دیکھنا چاہیے نا، کہ ایک قتل کے کیس میں اتنی جلدی انٹرم کس طرح لے رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بھی ہماری جو چیزیں ہیں ان کو پراپر وے سے لے کے چلیں. اب CCTV میں اٹھانا ہے یا کس طرح کرنا ہے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہماری تو سمپل سی ریکویسٹ ہے. دیکھیں نہ ہمارا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، اللہ کا شکر ہے، نہ ہم ایسے ہیں کہ کسی ہم سے کوئی تنگ ہو. آپ ہم سے ہٹ کے مارکیٹ میں جا کے کسی سے پوچھ لیں، ہمارے بارے میں بھی پوچھ لیں، لوگ بھائی کی تعریف ہی کریں گے. ویلفیئر سوسائٹی بنائی، وہ لوگوں کو پش کر کے ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے کہ یہ آپ
پیچھے بیک سائڈ پہ جا کے پوچھ لیں, آگے لوگوں سے پوچھ لیں. سیلاب متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے, سوسائٹی بنا کے لوگوں کے مسئلے کام کروا رہے ہیں. ٹرانسفارمر خراب ہو رہا ہے تو اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں کے اپنا کچھ, اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کے ویلفیئر کے کام کریں. جبکہ آپ ان کے بارے میں خود انڈیپینڈنٹلی دریافت کر لیں لوگوں سے, تو وہ آپ کو بتائیں گے ان کا کیا ریکارڈ ہے. مطلب کرمنلز ہیں, لوگ تنگ ہیں ان لوگوں سے, تو خدارہ جان چھڑوائیں ان لوگوں سے ہماری. اب اسی سی ڈی کے تھرو چھڑوائیں, خود چھڑوائیں. اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ ہمیں انصاف دلائیں. بالکل صحیح. ہماری بھی یہ اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب سے کہ اس کیس کی تفتیش میرٹ پر ہو. ان بھائی کو, مقتول کی والدہ ہیں, ان کی جو زوجہ ہیں, بچے ہیں, سب کو انصاف ملے اور ان کو پروٹیکشن بھی دی جائے تاکہ دوبارہ ان کو نقصان نہ پہنچے. یہ خود اوورسیز ہیں. اب کتنے عرصے سے باہر ہیں؟ میں 2006 کے سٹارٹ سے باہر ہوں, آؤٹ آف کنٹری ہوں. میں ڈفرینٹ کنٹریز میں رہا ہوں, مطلب قطر, ابھی سعودی عربیہ میں ہوں. اب یہ آپ اس بھائی کے سانے پہ آپ واپس آئے ہیں؟ جی, میں بھائی کے ثانی پہ جو مجھے پتہ چلا تو مجھے آبویسلی ایمرجنسی آنا. میرا تو ایک ہی بھائی ہے نا. ہاں, تو ایسا تو نہیں ہے مطلب ڈفرینٹ ہے تو چلو. اچانک آپ کو اطلاع وہیں پہ کال آتی ہے؟ میں تو واک کرنے نکلا ہوں دوست کے ساتھ, تو مجھے اچانک اطلاع آئی ہے, تو پھر ایمرجنسی میں جو فلائٹ ملی میں وہ پکڑ کے آ گیا ہوں. اگلے دن مجھے پھر وہ اسلام آباد کی فلائٹ ملی تھی, مجھے پھر ادھر سے آنا پڑا. تو یہ سارے. ہاں, جو آپ کے بھائی ہیں ان کے کتنے بچے ہیں؟ ان کے 3 بچے ہیں, 2 بڑی بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے. 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا. اور میرے اپنے بھی ماشاء اللہ میرے اپنے 8 بچے ہیں. تو اب ساری فیملی کی ذمہ داری بھی میرے بھی ہے. آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے, یہیں پہ ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ یہیں پہ ہوتے ہیں. یہیں پہ ہوتے ہیں. جی جی. بلکہ جی ہماری یہی گزارش ہے کہ اس پورے خاندان کو پروٹیکشن دی جائے. یہ اوورسیز پاکستانی ہیں, کوئی بھی ایک عام شخص بھی ہو جس کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا ہے تو اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ انصاف بھی ملنا چاہیے, پروٹیکشن بھی ملنی چاہیے. تو آپ کی ہماری کوشش یہی کہ آپ کی اپیل ہم اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے, صبر دے. کہنا آسان ہے صبر کرنا, لیکن ہے کہ وہ جس پر بیت رہی تھی وہی جانتا ہے. بہرحال ناظرین, ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس بھائی کو, ان کی والدہ کو, اور اس مقتول جو بھائی ہیں ان کے بچوں کو, ان کی زوجہ کو فوری طور پر انصاف دیا جائے. جو لوگ جو خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں اس علاقے میں, ان کے خلاف قانون کے مطابق کڑی سے کڑی کارروائی ہو تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کا جو معاملہ نہ کر سکے. تو بہرحال آپ کو بھی کوئی ابھی تھریٹ کے حوالے سے کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں, وہ تو ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں, تو اوبیسلی وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور میں تو اپنا فیملی کے ساتھ ہوں. اب بتائیں کہ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو اوبیسلی ویری کلیئر ہے کہ ہمیں بھی خطرہ ہے, سیدھی سی بات ہے, ہماری جان کو بھی خطرہ ہے. تو ہمیں جلد سے جلد انصاف دلایا جائے تاکہ ہم بھی سکون کی سانس لیں اور آسانی سے رہ سکیں. بالکل صحیح ہے جی. ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا سی سی ٹی کا. ڈیفینیٹلی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور اعلیٰ حکام کا بڑا اچھا اقدام ہے سی سی ٹی کے حوالے سے. ذوالفقار چیمہ صاحب اور ان کی ٹیم پر بڑا لوگوں کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کیسز اگر بہت ڈیلے ہو رہے ہیں یا حل نہیں ہو پا رہے تو وہ سی سی ٹی کو دیے جائیں. بہرحال ہمیں تو پورا یقین ہے اپنی جو روٹین کی جو پولیس ہے اس پر بھی, اور اعلیٰ حکام پر بھی, اور سی سی ٹی پر بھی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے, یہ نے جو کہا کہ جس طریقے سے بھی ہو, ان لوگوں کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے اور ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح ہر کسی کی شر سے بچائے. مجھے رہا دیجیے گا. اللہ حافظ.